برطانوی تاریخ میں طویل عرصہ یعنی 70 سال تک سربراہی کرنے والی ملکہ الزبتھ سیکنڈ 8 ستمبر کو 96 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ وہ دنیا کی واحد شخصیت تھیں جو 21ویں صدی میں بھی 15 ممالک کی سربراہ تھیں۔ انہوں نے برطانوی بادشاہت کو کس طرح بدلا، ان کے انتقال کے بعد اب برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے، برطانوی بادشاہت کا مستقبل کیا ہوگا، اور کیا کنگ چارلز برطانوی عوام میں مقبول ہو پائیں گے، نئی سوچ کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ملکہ الزبتھ سیکنڈ کی۔ برطانیہ کے شاہی رواج کے مطابق الزبتھ کے برطانوی تخت پر بیٹھنے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا، لیکن ایک اتفاق نے انہیں اس مقام تک پہنچا دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ 1936 میں کنگ ایڈورڈ نے ذاتی وجوہات پر تخت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ ان کے تخت چھوڑنے کے بعد ان کے بھائی اور الزبتھ کے والد جارج 6 تخت نشین ہوئے، اور یوں الزبتھ ان کی ولی عہد بن گئیں۔ جنوری 1952 میں الزبتھ اپنے بیمار والد کی جگہ غیر ملکی دورے پر گئیں، اور چند دن بعد ہی بادشاہ وفات پا گئے، جن کے بعد وہ محض 26 برس کی عمر میں برطانیہ کی ملکہ بن گئیں۔ جون 1953 میں ویسٹ منسٹر ابے میں الزبتھ کی تاج پوشی ہوئی۔ اس دور میں دنیا بھر کی طرح بادشاہت کی طرف برطانوی معاشرے اور رویوں میں بھی تبدیلیاں آ رہی تھیں، یعنی لوگ اب بادشاہت کو کوئی زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ زیادہ تر ممالک جمہوریت کی طرف جا رہے تھے۔ ایسے میں ملکہ نے اپنے شوہر پرنس فلپ کے مشورے سے مونارک یعنی بادشاہت کی اصطلاح کو رائل فیملی یعنی شاہی خاندان سے بدل دیا۔ اس کے علاوہ ملکہ نے بادشاہت کو بچانے کے لیے اور عوام میں مقبول رہنے کے لیے کئی ایک ایسے اقدامات کیے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے تھے۔ ان میں ملکہ کے ٹی وی انٹرویوز اور شاہی خاندان کے حوالے سے دستاویزی فلم جیسے اقدامات شامل ہیں۔ ان سب کے ذریعے برطانوی عوام میں شاہی خاندان کے حوالے سے پائے جانے والے خدشات کو دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ ملکہ الزبتھ 15 ممالک کی سربراہی کرتی رہی ہیں۔ اگرچہ یہ کردار علامتی قسم کا تھا، لیکن آج کے دور میں اتنے ممالک کا سربراہ ہونا اپنے آپ میں ایک غیر معمولی بات ہے۔ کوئین الزبتھ دراصل عوام میں بے حد مقبول تھیں۔ ان ریاستوں میں جس کی وہ سربراہ تھیں، وہاں بادشاہت سے چھٹکارے کی ہر بحث، ہر کوشش ملکہ سے قوم کی غیر معمولی شفقت کی دیوار سے ٹکرا جاتی تھی۔ لیکن اب کوئین کی وفات کے بعد بادشاہت کا تاج کنگ چارلز کے سر سج چکا ہے، جو برطانوی تاریخ کے سب سے ایجڈ یعنی عمر رسیدہ بادشاہ ہیں۔ اس وقت جب وہ بادشاہ بنے تو ان کی عمر 73 یعنی 73 سال ہے، اور جہاں تک بات مقبولیت کی ہے تو کوئین الزبتھ کی نسبت ان کے بیٹے کنگ چارلز عوام میں کم مقبول ہیں۔ مئی 2022 میں کیے گئے ایک سروے کے نتائج کے مطابق 81% لوگ ملکہ الزبتھ کے بارے میں مثبت سوچتے تھے، جبکہ 75% کی رائے شہزادہ ولیم کے بارے میں مثبت رہی ہے، اور ان دونوں کے برعکس کنگ چارلز کے حق میں صرف 54% افراد نے مثبت سوچ کا اظہار کیا ہے۔ لیکن اب کیونکہ تاج برطانیہ کنگ چارلز کے سر سج چکا ہے، اس لیے ایک بار پھر یہ چیپٹر کھل گیا ہے کہ کیا برطانیہ بادشاہت سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے؟ کیا اب وہ وقت آ گیا ہے جب برطانوی آئین کے سب سے مرکزی خصوصیت یعنی بادشاہت کے مستقبل کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے؟ ناظرین، شہزادہ چارلز نے بادشاہ بننے کے لیے 70 سال انتظار کیا ہے، جو کسی بھی جانشین کا برطانوی تاریخ میں عہدہ ملنے کے لیے طویل ترین انتظار ہے۔ برطانیہ کے شاہی امور پر عبور رکھنے والے مبصرین کا خیال ہے کہ کنگ چارلز کے لیے یہ کردار ایک مشکل کام ہوگا۔ ان کی انجہانی والدہ بہت زیادہ مقبول تھیں اور ان کا بہت احترام کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے پیچھے ایک ایسا شاہی خاندان چھوڑا ہے جس کی ساکھ داغدار ہے اور تعلقات میں تنوع ہے۔ ان میں سے ایک بکنگم پیلس پر نسل پرستی کے الزامات بھی ہیں، جو طویل عرصے سے زیر بحث ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی دوسری بیوی کمیلا کے بارے میں برطانوی عوام کی رائے منقسم ہے، یعنی کچھ ان کے بارے میں مثبت رائے رکھتے ہیں جبکہ کچھ انہیں کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے۔ نقادین کے مطابق نئے بادشاہ کمزور اور کچھ زیادہ خود مختار نہیں ہوں گے۔ لیٹ پرنسس ڈیانا سے ناکام ہونے والی پہلی شادی بھی کنگ چارلز سے ہمیشہ منسلک رہے گی۔ برطانوی روایت کے مطابق بادشاہ کا سیاسی طور پر غیر جانبدار ہونا ضروری ہے، لیکن کنگ چارلز اپنی غیر جانبدار والدہ کی نسبت پالیٹکس میں، سیاست میں خاصی دلچسپی لیتے رہے ہیں۔
اس کی سب سے بڑی مثال بلیک سپائڈر میموز ہیں۔ یہ وہ خطوط ہیں جو کنگ چارلز، اس وقت کے پرنس آف ویلز نے کئی سالوں کے دوران برطانوی حکومت کے وزراء اور سیاستدانوں کو لکھے تھے۔ یہ خطوط چارلز کی طرف سے نجی حیثیت میں بھیجے گئے تھے۔ ان کے ذریعے وہ برطانوی حکومت کے وزراء پر غیر ضروری دباؤ ڈالتے رہے ہیں، اور ان سب کی وجہ سے پریس نے چارلز کو میلڈنگ پرنس یعنی مداخلت کرنے والے شہزادے کا لیبل دے رکھا تھا۔ چونکہ برطانوی بادشاہ روایت کے لحاظ سے سیاسی طور پر غیر جانبدار رہتا ہے، اس لیے کنگ چارلز سے جڑے یہ تمام خطوط متنازع ہیں جن کا ان کی بادشاہت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اس سب کے علاوہ ملکہ کی وفات کے بعد برطانیہ کے زیر سایہ ممالک میں بھی ایک تبدیلی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ جمہوریت کے حامی ملکہ کی وفات کے بعد برطانیہ کی بادشاہت سے نکلنے کے لیے بےتاب ہیں، جیسے آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور کچھ اور ممالک جن کی سرپرستی ملکہ برطانیہ کرتی رہی ہیں، لیکن اب وہ تاج برطانیہ سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ دنیا میں اور کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، اس کے بارے میں آگے مزید صورتحال واضح ہو جائے گی، لیکن ملکہ کی وفات کے بعد برطانیہ میں جو فوری طور پر تبدیلیاں آئیں گی ان میں سب سے بڑی اور اہم تبدیلی برطانوی کرنسی کی ہے۔ جی ہاں ناظرین، برطانوی کرنسی بھی تبدیل ہو جائے گی۔ ملکہ کی تصویر ہٹا کر بادشاہ چارلز کی تصویر لگا دی جائے گی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ملکہ کی تصویر والے نوٹ مارکیٹ سے بالکل آؤٹ ہو جائیں گے۔ وہ جب تک لوگوں کے پاس ہیں وہ استعمال کر سکیں گے، لیکن نئے نوٹ اب بادشاہ کی تصویر کے ساتھ پرنٹ کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ڈاک ٹکٹ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ برطانوی پاسپورٹ بھی بدل جائے گا، کیونکہ پہلے برطانوی پاسپورٹ ملکہ عالیہ کے نام پر جاری کیے جاتے تھے، جو اب کنگ سے تبدیل کر دیے جائیں گے۔ برطانوی پولیس اور ملٹری کے یونیفارمز بھی تبدیل ہو جائیں گے، اور تو اور برطانیہ کا قومی ترانہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ گاڈ سیو دا کوئین کے الفاظ کو گاڈ سیو دا کنگ سے بدل دیا جائے گا۔